اور وہ جو ڈاکٹر صاحب جو وفات پا چکے ہوتے ہیں لوگ، ان کے نام پہ بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کے نام پہ بھی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی تو ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ دلچسپی ہے کہ کسی کی زندگی میں تو اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. ہماری مصروفیات ہیں بھائی، بڑے میاں بیمار ہیں تو ٹھیک ہے ایک آدھ مرتبہ دیکھنے چلے جائے، فوت ہو جائے تو بڑی امپورٹنس ہو جاتی ہے. تو وہ آدمی دلچسپی ہے کہ اب ان کو وہاں کچھ پرابلم ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں ان کے فریج میں کھانا پینا ہے بھی کہ نہیں ہے، سو اب ہم ان کو نیکیاں بھیجتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اس کے اندر ایک بڑا آپ ذرا غور کریں نا. میں تو ایک بات کر رہا ہوں جس کو آپ اگر نہ مانیں تو ہمیں فضول بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مان لیں کہ والدہ مرحومہ، دادا جان، والد صاحب، ان کو ہم تحفے بھیج رہے ہیں تو بڑا اس میں بڑی ایک وہ ہے، کیف ہے، بڑا سرور ہے، بڑی خوشی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود عمل کیا. تو یہ قربانی ان کو جائے گی کیسے؟ یعنی وہ پہنچے گی کیسے؟ یعنی آپ اس آیت کو یا تو سمجھا دیں مجھے، نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی جاتا ہے. یعنی ایک والد نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی، والد صاحب فوت ہو گئے، بیٹے نے نیکی کا کام جاری رکھا اچھی نیت سے، تو یقیناً والد کو فائدہ پہنچے گا. یہ بات باقاعدہ بیان ہوئی ہے حدیث میں. یہی وہ چیز ہے، تین چیزوں میں سے ایک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبی سے اس کو واضح کیا، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر واضح کی کہ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا کھاتا اعمال کا بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک یہ کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا فائدہ جاری رہا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کوئی سکول کھولا، کوئی کنواں کھودا، کوئی ہسپتال بنایا، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جاری ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. دوسرا اس کا علم جو بعد میں بھی لوگوں کو مستفید کرتا رہے، کوئی کتاب، کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز، وہ بھی جس میں اس کا عمل ہے. تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں در حقیقت اس کا اپنا عمل ہے کہ جس کی ایکسٹینشن ہے کہ جو اس تک پہنچے گی. یہ لیس للانسان الا ما سعی کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے. یہی ہے وہ خوبصورت تفسیر، وضاحت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، فقہ الگ ہے، جذبات الگ ہیں، خیالات الگ ہیں.